آج کی تقریب جو ہے اس میں کوئی یہاں کی لوکل پالیٹکس جو ہے وہ بھی ڈسکس نہیں ہو رہی ہے. یہ خالصتاً ایک نظریاتی تقریب ہے اور اس کا تعلق خطہ کشمیر کے ساتھ ہے جو پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے. پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بنتا. کشمیریوں کی جد و جہد آزادی 80 سال پر محیط نہیں، یہ اب تقریباً 2 صدی کا سفر ہے. 1819 میں جب رنجیت سنگھ نے کشمیر کو انویڈ کیا یا کانکر کیا، تب سے کشمیریوں کو غلامی کی زنجیریں پہنائی گئی ہیں. اس کے 27-28 سالہ دور اقتدار کے بعد ڈوگرا راج آیا جو تقریباً 100 برس چلا، اور اس کے بعد اب بھارت سرزمین کشمیر پر قابض ہے. ان 2 صدیوں میں کشمیریوں نے آزادی کی بے مثل جدوجہد کی ہے، سیاسی محاذ پر، فکری محاذ پر، اور جب کچھ نہیں بن پڑا تو پھر عسکری محاذ پر. ہر طرح کی قربانی کشمیریوں نے دی ہے. کوئی ایسی قربانی جو تاریخ انسانی میں دی گئی ایسی نہیں ہے جو کشمیریوں نے پیش نہیں کی ان غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے. میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ پاکستان کم و بیش 5 جنگیں لڑ چکا ہے اس مسئلے پر. 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 5، جس میں دونوں طرف سے ہزاروں لوگوں کی جانیں قربان ہوئی ہیں. سب سے زیادہ خون کشمیریوں کا بہا ہے، لیکن پاکستان کی افواج نے بھی بے مثل قربانیاں دی ہیں اس لڑائی کے لیے اور کشمیر کی آزادی کے لیے. یہ جو آخری جو ہمارا مارکہ حق تھا بنیان المرصوص، اس کے خمیر میں بھی کشمیر ایشو ہی تھا. یہ بھی جڑا ہوا کشمیر ایشو کے ساتھ. جب تک مسئلہ کشمیر کا جمہوری اور پرامن حل نہیں ہوتا، اقوام متحدہ کی منظور شدہ قراردادوں کے مطابق ساؤتھ ایشیا فلیش پوائنٹ بنا رہے گا. جنوبی ایشیا بارود کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا ہے. بے شک یہ ایک سب سے بڑا ڈسپیوٹ ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، لیکن اس کا حل اور اس کا پرامن حل اور اس کا جمہوری حل ہی وہ راستہ ہے جو جنوبی ایشیا کو، سینٹرل ایشیا کو اور بر صغیر کو امن کی طرف لے کے جائے گا، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. میرے عزیزوں، جو کچھ 2019 میں مودی کی جنتا نے کیا انڈین پارلیمنٹ کے ذریعے اور ایک پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا، آپ یقین کریں اس کی حیثیت سوائے ایک کاغذی کارروائی کے کچھ نہیں. آن گراؤنڈ کوئی کشمیری اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ عالمی قوانین کی نظر میں غیر قانونی کام ہے. کوئی ریاست ان دونوں میں سے کشمیریوں کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی جو اقوام متحدہ کے فیصلوں سے ڈیویٹ کرے. ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ صرف بھارتیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ ہمارا مسئلہ ہے. مجھے یہ کہنا ہے، یہ درست کہا یہاں پہ رانا مشہود صاحب نے کہ مضبوط پاکستان ہی آزادی کشمیر کا ضامن ہو سکتا ہے. میں بنیادی طور پہ فائٹر ہوں، لیکن لڑائی اتنی کی ہے کہ مجھے امن کا مطلب سمجھ آ گیا ہے. میں انڈین لیڈرشپ کو یہ پکار کے کہتا ہوں کہ آپ نے تاریخ میں کتنی حماقتیں کرنی ہیں. آپ کی مہربانی سے اور آپ کی حماقت سے ہمیں ایٹمی طاقت تو ہم بن رہے تھے، دھماکے کرنے کا موقع ملا، ورنہ ہم ایٹمی طاقت تو بن چکے تھے. ہمیں کہاں کوئی دھماکے کرنے دیتا اگر انڈیا جو تھا وہ ایٹمی دھماکے نہ کرتا. اس کے بعد ہمیں روکنا ممکن نہیں تھا. یہ بات بھارت کے ارباب بست و کشاد کو سمجھ آنی چاہیے کہ 1.25 ارب کا ملک اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعوے دار محض کشمیر پر اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے وہ غربت کا اور پسماندگی کا شکار ہے. جتنی بھی انہوں نے ترقی کر لی ہے، کروڑوں بھارتی جو ہیں وہ خطے غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. آج بھی ہمارا بھی نقصان کر رہے ہو، اپنا بھی نقصان کر رہے ہو.
اور اپنی داڑھی جو ہے وہ اوروں کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے. یہ کشمیر کا معاملہ ناگالینڈ، میزورام یا جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں ان سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس مسئلے کے ساتھ. کوئی پاکستانی حکومت سیولینز کی ہو یا کبھی فوجی حکومت رہی ہو، وہ کبھی یہ نہیں چاہتی کہ ہم بھارت کے ساتھ حالت جنگ میں رہیں. ہم ان کے لوگوں کو غربت میں مرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. ہمیں بھارت کو توڑنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہم تو جیو اور جینے دو کے اصول پر رہنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے سب سے بڑی موو عصر حاضر میں نواز شریف نے کی ہے، میاں نواز شریف نے کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر میاں نواز شریف کی اس موو کو چلنے دیا جاتا، آج تاریخ مختلف ہوتی اور آج حالات بدل گئے ہوتے. یہ سچ ہے. لیکن جب میاں نواز شریف نے قدم آگے بڑھایا خطے میں امن کے لیے، ان کو بیک سٹیپ کیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے بیک سٹیپ کس نے کیا ہے. ہم نے بہت سے سنہری موقع گنوائے ہیں. آج بھارت کا دفاعی بجٹ 82 ارب ڈالر تک تجاوز کر گیا ہے، 78 ارب ڈالر سے. ہمارا 8 بلین ڈالر کے قریب ہے. انڈینز کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے بنیان مرصوص کے بعد کہ بجٹ کا فتح اور شکست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم سے ہماری ایئر فورس کو اور ہماری افواج کو یہ صلاحیت عطا کر دی ہے. پوری دنیا مان گئی ہے کہ پاکستان کی افواج نے، پاکستانی ریاست نے اپنے سے کئی گنا زیادہ بجٹ، دفاعی بجٹ رکھنے والے اور 6 گنا بڑے آبادی کے لحاظ سے ملک کو شکست دی ہے. آپ کتنے تجربے اور کرنا چاہتے ہیں؟ آپ انا کے بتوں کو توڑیں، آپ بامانی مذاکرات کریں پاکستان کے ساتھ، اس خطے میں امن لایا جائے. کشمیر کا مقدمہ میں پھر کہنا چاہ رہا ہوں، جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں یا خالصتان کی جو تحریک ہے اس سے ڈیفرنٹ ہے، اپارٹ ہے. یہ تو بر صغیر کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے جس نے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں مکمل ہو کے رہنا ہے. ہم قطعاً نہیں چاہتے کہ کوئی ریاست ٹوٹے. ہم اپنی ریاست کو متحد دیکھنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق ملنا چاہیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق. اگر بھارتی لیڈرشپ اس قدم پر آمادہ ہوتی ہے، انہیں شاید خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس کا فائدہ ان کو کتنا زیادہ ہوگا. یہ سارا خطہ جو ہے اس میں امن کی بہار آ سکتی ہے اور غربت میں ڈوبے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو عزت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے سب کو مل سکتی ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی. سو اس پہ انڈین لیڈرشپ کو ضرور غور کرنا چاہیے کہ ان کی یہ حماقت کم از کم 1.5 ارب انسانوں کو ایک ایسی جگہ پہ لا کے اس نے کھڑا کر دیا بارود کے ڈھیر پہ کہ جہاں سے ڈر لگتا ہے کہ ہم ایٹمی جنگ کی طرف نہ چلے جائیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی یہ حالات پیدا ہو گئے تھے. میرے عزیزوں، آج بلوچستان میں جو کچھ کیا جا رہا ہے بی ایل اے کے پلیٹ فارم سے یا بی ایل ایف کے یا ٹی ٹی پی سے جو کروایا جا رہا ہے، یہ جو پراکسی وار ہے پاکستان کے خلاف، انڈین لیڈرشپ اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے. ہمیں تو اس کا نقصان ہو رہا ہے، ان کو اس کا مطلق فائدہ نہیں ہوگا. ہم اتنے اچھے نہیں ہیں کہ اس کا جواب نہیں دیں گے، اتنے اچھے ہم نہیں ہیں.